لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں اور اپنے وقت پر بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لیے ان کی نماز کسی کام کی نہیں ہے، اور ان کی نماز ان کے لیے ہی بد دعا کر دیتی ہے۔ اور جو نماز وہ فائدے کے لیے پڑھتے ہیں وہی نماز ان کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی نماز سے ان کو کوئی فائدے کی بجائے نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کی حاجت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے وقت اس کو دنیاوی خیالات زیادہ آتے ہوں اور وہ دنیا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہو کہ کاروبار چل نہیں رہا ہے، یا فلاں کام رک گیا ہے، یا فلاں گھر جانا ہے، یا فلاں کام کرنا ہے، یا جو بھی خیالات آیا کرتے ہوں اس پر وہ قابو نہ پا پاتا ہو، تو ایسے شخص کی نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ جو نمازوں میں خیال زیادہ لاتا ہو، جس کے دماغ میں خیال زیادہ آتے ہوں، پھر ایسے شخص کی نماز اس کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان مند ثابت ہو جاتی ہے، اس سے نقصان ہی اٹھاتا ہے، اور نماز اس کے لیے پھر بد دعا کرتی ہے۔ وہی نماز جو فائدے کے لیے ہوتی ہے، جو فلاح ہے، لیکن وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرنے لگتی ہے جو نماز وہ فائدے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے ذہن میں خیال آتے ہیں، اس کے ذہن میں دنیا کے برے بھرے سب خیال آتے ہیں، اس وجہ سے اس کی نماز ہی اس کے لیے بد دعا کرنے لگتی ہے۔ تو آئیے ہمیں جاننا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے، نماز ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے جو نماز پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں خیال نہ آئے۔ بہت اچھی طرح اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور یہاں کے جو بھی قانون ہیں ہم اس کے حساب سے ہی چلتے ہیں، اور ذرا ادھر ادھر بہکتے ہیں تو پھر قانون ہمیں سزا بھی دیتا ہے، تو قانون کی سزا سے بچنے کے لیے ہم بالکل صحیح طریقے سے چلتے ہیں، ڈرتے ہیں ہم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قانون ہیں نماز کے، جو شرائط ہے نماز کے، اسی طرح ہم چلیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی خیال نماز میں آنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا خیال کریں، اللہ کا خوف کریں، اور جس دل میں جس دماغ میں خوف خدا ہوگا اس میں کوئی بھی خیال آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو خیال آتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے تقریباً جتنی مرتبہ ہو سکے استغفر اللہ ہی پڑھ لے تاکہ اللہ اسے معاف کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس دعا کو صبح کے وقت پڑھے گا شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھ لے نماز پڑھنے سے پہلے، انشاءاللہ تبارک و تعالی خیالات سے محفوظ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔